أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ مبارکہ کا 21واں درس ہے۔ آج کے درس میں جنگ خندق کے بارے میں کچھ معلومات بیان کی جائے گی۔ خندق اور احزاب یہ ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ خندق کا معنی کھائی کھود دینا، نہر نما گہرائی میں کھائی کھودنا، چونکہ اس جنگ کے اندر خندق کھودی گئی تھی اس لیے اس کو غزوہ خندق یا جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ اسی کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع، جماعتیں اور گروہ، چونکہ مشرکین اور کافرین پورے عرب کا کفر اکٹھا کر کے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اس لیے اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے 3 بڑے سبب تھے۔ پہلا سبب تو یہی تھا کہ کفار کو، مشرکین کو پہلے دن سے اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ سخت عداوت و دشمنی تھی، اور وہ ہمہ وقت مسلمانوں کا نام و نشان ختم کرنے کے پروگراموں میں رہتے تھے۔ مزید جب جنگ احد میں مشرکین کو بری طرح کی ناکامی ہوئی تو مزید وہ غیظ و غضب کے اندر بڑھ اٹھے، اور انہوں نے تمام عرب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کا آخری فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرا سبب یہ کہ جنگ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد و نواح فوجی دستے نگرانی کے لیے مقرر کر دیے تھے، جو مدینہ کے گرد و نواح گردش کرتے رہتے، دن رات چکر لگاتے، تاکہ دشمنوں کی حرکات و سکنات کو دیکھا جائے۔ اہل قریش کی شام کی طرف جو جانے والے تجارتی قافلے تھے وہ بھی کچھ محدود ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کے فوجی دستے وہ وہاں چکر لگاتے تھے، جس کی وجہ سے مکہ والوں کو اپنی معیشت انتہائی خطرہ میں نظر آ رہی تھی۔ تو وہ اس سے خلاصی چاہتے تھے کہ ہمارا یہ تجارتی راستہ جو بغیر کسی خطر اور خوف کے بالکل امن و سکون کے ساتھ ہم آئیں جائیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ تیسرا سبب یہ بھی بنا کہ مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک گروہ بنو نذیر تھا۔ قبیلہ بنو نذیر ان کے فتنوں کی وجہ سے، طرح طرح کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے ان کو جلا وطن کر کے خیبر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ تو یہودی تو پہلے اسلام دشمنی پر ادھار کھائے بیٹھے تھے، لیکن جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو مزید سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے انتقام لینے کے لیے مکہ کے لوگوں کو اس کام کے لیے بھڑکایا اور آمادہ کیا، اور بڑی تعاون کی، طرح طرح کی پیشکشیں کی۔ تو یہ تمام کے تمام اسباب بنے ہیں جنگ خندق کے یا جنگ احزاب کے۔ چنانچہ شوال 5 ہجری بمطابق مارچ 527 عیسوی کو ابو سفیان نے ایک 10,000 کا لشکر جرار تیار کر کے مدینہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت اطلاع ملی تو آپ نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب اس کا کیا حل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ یہ دیا
کہ ایسے موقع پر ہم خندق کھودتے ہیں تاکہ دشمن اس کو کراس کر کے آگے سے آسانی سے آ نہ سکے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مشورے کو سراہا گیا، پسند کیا گیا، دیگر صحابہ کرام نے بھی اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند کیا۔ تو چنانچہ ان کے مشورہ کے مطابق یہ پاس ہوا کہ مدینہ کی شمالی سمت جو ہے، جس طرف سے دشمن کے اندر آنے کا خطرہ زیادہ ہے، اس طرف آگے خندق کھود دی جائے، کیونکہ مدینے کے باقی 3 اطراف وہ تو محفوظ تھے لیکن شمالی سمت جو ہے وہ محفوظ نہ تھی۔ اس سے یہ سبق ہمیں ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جو کہ عربی و نسل بھی نہیں ہے بلکہ کئی مختلف علاقوں سے گھومتے گھماتے غلامی کے سلسلوں میں گزرتے ہوئے وہ نبی کے در پر پہنچے ہیں۔ ہاشمی بھی نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے اور کوئی عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دیگر صحابہ نے ان کے مشورے کو پسند فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کا یہ انداز ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے کہ ہمارے ادارے میں، ہماری جماعت میں، ہمارے گروہ میں پہلی بات یہ کہ ہم ان سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے۔ پھر کوئی ادنا درجے کا آدمی جو بظاہر طور پر زیادہ بڑے عہدے پر نہیں ہے، کسی ادنا عہدے پر ہے، اگر وہ مشورہ دے اور اس کا مشورہ اچھا اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس چیز کے فقدان کی وجہ سے کہ پہلی بات تو ہم دوسروں سے مشورہ کرنے پسند نہیں کرتے، دوسرا ادنا قسم کا آدمی مشورہ دے تو اس کا سننا قبول کرنا تو دور کی بات، سننا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ حالانکہ جہاں بڑے عہدے والے، بڑے پڑھے لکھے آدمی، ان کی بات، ان کے مشورے، ان کا انداز ایک بہترین ہوتا ہے، وہاں کبھی ادنا درجے کا آدمی، وہ بھی ادارے کا ایک جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ چلانا چاہیے، اس کو سے بھی مشورہ لینا چاہیے۔ اگر چھوٹے آدمیوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو یقیناً یہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔ گاڑی کے اندر جہاں لاکھوں روپے کا انجن ہوتا ہے، وہاں چند روپے کا نٹ اور بولٹ وہ بھی کام کرتا ہے۔ گاڑی کے اندر، اس کے پہیوں کے اندر 10-20 روپے کی جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی کام کرتی ہے۔ اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو یقیناً وہ گاڑی نہیں چل سکے گی۔ اب یہ اینک دیکھ لیجئے، اس کے شیشے جو ہے کتنے قیمتی ہیں، فریم قیمتی ہے، لیکن اس کی یہ ٹانگ میں ایک چھوٹا سا پیچ بھی لگا ہوا ہے۔ دیکھنے میں اس بیچارے کی کیا حیثیت ہے، اگر گر جائے تو نظر نہیں آتا، گرا پڑا ہو تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اینک کا پورا ایک کردار وہ ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ پیچ ہے تو اینک آنکھ پر ہے، اگر یہ پیچ نہ ہو تو اینک جیب میں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، کوئی دینی ادارہ ہے، کوئی مسجد ہے، یا کوئی اور دنیاوی مل فیکٹری کا کوئی سلسلہ ہے، تو اس میں اپنے مزدوروں سے، جو چھوٹا طبقہ ہے، جس شعبے کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، وہ ان کو زیادہ تجربہ ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کیسے چلانا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا یہ اہم ہوتا ہے۔ ادارے کا یہاں ناظم کی ایک حیثیت ہے، تو وہاں گیٹ پر بیٹھنے والے گیٹ کیپر، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، وہ انسان ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے تو نظام نہیں چل سکتا۔ ایک جھاڑو دینے والا، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، تو جس کی جو حیثیت ہے اس کو درجہ دینا چاہیے، اس سے اس کے شعبے کے متعلق بات پوچھ لینی چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کیا۔ چنانچہ آپ نے 10 افراد کو 40 ہاتھ یعنی 32 میٹر جگہ دی کھودنے کے لیے۔ یہ بھی آپ نے ایک بہترین انداز کہ یہ 10 افراد کی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جگہ، اس کی کھدائی تو ہم نے کرنی۔
تو یہ ہوتا ہے کام کروانے کا ایک اچھا انداز کہ کچھ لوگوں کو ایک کام متعین کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے اس کام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ سر انجام دیں۔ صحابہ کرام اگرچہ کھانے پینے کی انتہائی تنگی ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2371 میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن ایسی بھوک کی شدت کے باوجود محنت انتہائی اپنے جذبے سے ذوق اور شوق کے ساتھ وہ اپنی کھدائی کر رہے ہیں، اور اپنے اس ذوق اور شوق کے اندر محبت کے اندر آ کر یہ ترنم کے ساتھ اشعار بھی پڑھتے جا رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر کی ہے، زندگی کے آخری سانس تک ہم جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4098 میں بھی اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1805 کے اندر بھی، اور امام بخاری کئی مرتبہ یہ شعر کو لائے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے دشمن کے پہنچنے سے پہلے 4 کلومیٹر لمبی خندق کھود ڈالی، 4 کلومیٹر لمبی جو 5 سے لے کر 8 میٹر گہرائی والی تھی اور 7 میٹر چوڑائی والی تھی، اتنی گہرائی چوڑائی والی لمبی ایک 4 کلومیٹر کی خندق کھود دی، جس طرح کہ سیرت النبویہ للمہدی جلد 1 صفحہ 550 پر اس کی صراحت کی گئی ہے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات بھی ظاہر ہوئے، مثلا ایک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ جو صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4101 اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر 2039 میں بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ خندق کے موقع پر انتہائی تنگی ترشی کے ایام تھے، بھوک سے نڈال تھے، پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی کہ آپ بھوک سے نڈال ہیں، پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو ان سے رہا نہ گیا، بیوی سے آ کر پوچھا گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا اور تو نہیں ہے، یہ 1 سا تقریباً 2.5 کلو بمشکل اتنے جو ہیں، یا ایک بکری کا یہ چھوٹا میمنہ ہے، تو بس اس کے علاوہ تو اور تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے اسی بکری کے چھوٹے بچے کو میمنے کو ذبح کیا، گوشت بنایا، اور بیوی کو کہا کہ وہ جو پیس کر اس کا آٹا بنائیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، اور چپکے سے کان کے اندر کہنے لگے اللہ کے رسول صرف آپ کے لیے 3-4 ساتھی، بس اتنوں کے لیے بمشکل ہم انتظام کر سکے ہیں، تو آپ اتنے ہی بس ساتھی لے کر نا دعوت کے لیے تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ جیسے آپ کو بھوک تھی تو تمام کے تمام ہی آپ کے ساتھی بھوک والے تھے، تو یہ تو نہیں کہ آپ سیر ہو کر کھانا کھائیں، لوگوں کی دعوتیں کھائیں اور باقی ساتھیوں کو ایسے چھوڑ دیں۔ آپ کا طریقہ ہمارے جو آج کل لیڈر ہیں، خاص سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی پیشوا ان والا نہیں تھا کہ خود کھانے پینے بہترین ہے، رہائش کے اچھے انتظام ہے، گاڑی کا اچھا انتظام ہے، اور نیچے جو ورکر ہیں جو دن رات کام کرنے والے ہیں ان بیچاروں کے لیے گھر میں آٹا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت نہ تھی، بلکہ آپ نے اگر آپ نے دعوت کے لیے جانا ہے تو باقیوں کو بھی دعوت کے لیے ساتھ تمام میں اعلان کر دیا کہ جتنے بھی خندق والے ہیں تمام جابر رضی اللہ عنہ کے گھر چلیں، 1400 کے قریب لشکر ہے، تمام کے تمام حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ قصہ مختصر یہ کہ تمام کے تمام لشکر نے کھانا کھایا ہے، سیر ہو کر کھایا ہے، کھانا تب بھی بچا رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ایک اور آپ کا معجزہ کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن، انہوں نے اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے لیے تھوڑی سی کھجوریں، 1 لپ کھجوریں وہ بیچی کہ ان کے کھانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے وہ 1 لپ کھجوریں جو ہے کپڑا بچھایا اس کے اوپر پھیلا دی،
اور تمام لوگوں کو دعوت دی کہ آئیں اور اپنی حسب منشا کھجوریں لے جائیں۔ تمام خندق کھودنے والے جتنے بھی تھے انہوں نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں، لیکن کھجوریں ابھی بھی کپڑے کے کناروں سے گرتی جا رہی تھی۔ یہ واقعہ دلائل النبوہ للبہقی جلد 3 صفحہ 427 اور سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 228 پر ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا اور بھی آپ کا معجزہ جو صحیح بخاری کی حدیث میں 4110 میں ہے کہ خندق کی کھدائی کے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے حصہ میں جو جگہ آئی تھی وہاں ایک سخت چٹان آ گئی، بڑا زور لگایا توڑنے کے لیے، وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ انہوں نے شکایت کہ اللہ کے رسول ہمت ہار گئی ہے، بڑی ہر طرح کا ہم نے اس کا انتظام کیا لیکن یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو آپ نے کدال کو ہاتھ میں پکڑا، خندق کے نیچے اترے، زور سے اس پر کدال مارا تو بھربری ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بہرحال اس جنگ کے دوران آپ کے کئی ایک معجزات ظاہر ہوئے۔ نبی کوئی بھی نبی ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے، نبیوں میں سے کسی نبی یا رسولوں میں سے کسی رسول سے خرق عادت جو واقعہ ظاہر ہوئے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ البتہ کسی ولی سے خرق عادت کوئی واقعہ ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ نبی کا معجزہ ولی کی کرامت یہ برحق ہے، اس کا ماننا لازمی ہے، بشرط یہ کہ وہ معجزہ وہ کرامت ثابت ہو۔ نبی کا معجزہ وہ بھی ثابت شدہ ہو اور ولی کی کرامت وہ بھی ثابت ہو۔ ہمارے ہاں کئی ایک کرامات جن کا نہ کوئی سار نہ کوئی پاؤں اپنی طرف سے بنائی، نہ کہ ان کا کوئی حوالہ، اور آگے وہ کرامات بھی بڑی عجیب قسم کی۔ ہاں جی، ہمارے ہاں ایک ولی ہیں جو انہوں نے فلاں کرامت ظاہر کی ہے۔ یہ کس نے بتلایا جی؟ یہ جی ہماری دادی اماں کی ایک بہن بنی ہوئی تھی نا، اس کی جو ساس ہے اس کی ہاں ایک پیر صاحب آتے تھے، بھی نہ دادی اماں کا پتہ، نہ دادی اماں کی وہ بہن جو بنی تو اس کا پتہ، نہ اس کی ساس کا پتہ۔ یہ عجیب ہے۔ اور پھر اس کی کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ وہ جب پیر صاحب رات کو سوتے تھے نا تو لوٹا پانی کا بھر کے اس کی چارپائی کے نیچے رکھ دیتے، صبح کو لوٹا خالی ہوتا تھا۔ یہ کیسے کرامت بن گئی جی؟ کرامت یہ ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرتے اور نماز جب مکہ مدینہ میں پڑھ کر آتے، ایک صرف مکہ میں یا صرف مدینہ میں نہیں، مکہ مدینہ دونوں میں پڑھ کر آتے۔ یہ دیکھو ایسی کرامات ہے۔ تو یعنی بعض لوگوں نے، اور ایسی باتوں کا اگر کوئی کہا جائے کہ یہ درست نہیں ہے تو یہ بے ادبی اور گستاخی کہہ دیا جاتا ہے۔ جو معجزہ نبی کا معجزہ ولی کی کرامت جو ثابت ہے اس کا معنی لازمی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے اندر یہ عقیدہ رکھنا بھی لازمی ہے کہ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ نبی اور ولی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں ظاہر کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی قدرت اپنے کسی نیک بزرگ کے ہاتھ سے، اپنے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے، ان کی شان مرتبہ اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جنگ کے اندر کئی ایک اس طرح کے معجزات وہ ثابت ہوئے ہیں۔ چنانچہ جنگ خندق کا واقعہ چل رہا تھا، 10,000 کا لشکر دشمن کا بڑی تیاری کے ساتھ آ گیا ہے، اور ادھر مدینہ والے ایک بار دیکھ کر تو گھبرا گئے کہ اتنا بڑا لشکر اور تمام قسم کا جو بڑے بڑے قبائل ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ جس طرح سورہ احزاب کے آیت 10 اور 11 کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا، اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ مدینے کے بلائی حصے سے بھی آگے، ومن اسفل منکم، اور مدینے کے نشیبی حصے سے، مراد چاروں طرف سے وہ اکٹھے ہو کر مدینے کے اطراف میں آگے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں تمہاری پتھرا گئی، غم کو
دیکھ کر غم اور پریشانی کی وجہ سے ایک بار آنکھیں بھی پتھرا گئی، وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہیں وہ بھی حلق کو آنے لگے، وتظنون باللہ ظنورا، اور تم تو اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس وقت مومن آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور بڑے جھنجھوڑ کر ان کو شدت سے جھنجھوڑا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ سخت قسم کا مسلمانوں کا یہ امتحان تھا، حتیٰ کہ منافق قسم کے لوگ وہ تو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تمام دھوکے ہی تھے، وعدے تھے فتح ہو جائے گی، کامیابی ہو جائے گی، یہاں فتح کہاں ہے، اتنا دشمن چاروں طرف سے اکٹھا ہو گیا ہے، یہ مٹھی بھر چھوٹی سی ایک بستی والی ہے کہ آگے سے کیا کریں گے۔ لیکن جو اہل ایمان تھے، مخلص تھے، وہ ایسے سخت شدت کے وقت میں بھی وہ جو کہہ رہے تھے، سورہ احزاب کے آیت نمبر 22 میں بیان کیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب مومنوں نے جماعتوں اور گروہوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ تمہیں سخت قسم کے آزمائشوں اور امتحانوں میں گزرنا پڑے گا، واقعی وہ آزمائشیں اور امتحان آ رہے ہیں۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یہ چیزیں دیکھ کر ایمان میں اور اپنے اطاعت کے اندر اور ہی زیادہ بڑھ گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے، چونکہ جب اچانک مشرکین آئے ہیں تو وہ تو اپنے ذہن کے مطابق آ رہے تھے کہ ہم نے یہ کر دینا، فلاں کر دینا، حصے تقسیم کر کے آ رہے تھے، لیکن اچانک جب آگے خندق آئی وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ، حتیٰ کہ ابو سفیان جو کہ پورے کے پورے لشکر کا کمانڈر تھا، وہ بھی بے ساختہ زبان سے یہ کہہ دیا اس نے، تل کا مقیدۃ ما عرفہ العرب، یہ تو کہ ایسی چال ہے جس سے عرب لوگ واقف ہی نہیں ہیں، یہ تو پورا عرب ایسے چال سے واقف نہیں، جو کہ ایک نئی تدبیر خندق کھود کر انہوں نے کی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی کوشش کی خندق کو عبور کرنے کی، لیکن عبور نہ کر سکے، کیونکہ دوسری طرف مسلمان تیر لے کر کھڑے ہوئے تھے، وہ کسی کو عبور نہ کرنے دیتے تھے۔ ان کے 3 جوان جن کو بڑی اپنی جوانی اور پہلوانی پر گھمنڈ تھا، وہ کراس کر کے آگے آئے ہیں، ان میں سے 2 کو تو فوراً قتل کر دیا گیا اور ایک بمشکل اپنی جان کو بچا کر پیچھے بھاگ کر نکلا۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ کئی ہفتے یہ مشرکین خندق کے دوسری طرف ڈیرے لگا کر بیٹھ کر کوششیں کرتے رہے، لیکن ناکام حالت میں آخر کار ذلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اس کے بعد اب ہم ان پر حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4110 ہے۔ آپ نے کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آئندہ ہم ان پر حملہ کریں گے، ان کا ہمت نہیں وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ نحن نسیر الیہم، اور ہم چل کر ان کی طرف جائیں گے، ان کو چل کر آنے کی ہمت اب نہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب ہم ہی ان کی طرف جائیں گے اور ہم ہی حملہ ان پر کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو بہترین اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیابی دی کہ پورے کے پورے کفر پر اہل ایمان کا ان کو رعب و تبدع اور ہیبت بیٹھ گئی، آئندہ ان کو یہ جرت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کر دیکھ سکیں۔ تو یہ جنگ خندق کا ایک مختصر سا خاکہ تھا، اسی کے اندر ایک یہودیوں نے یہ غداری کی تھی جو آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔